جی اس وقت میں جماعت اسلامی کے ادارے نور حق میں موجود ہوں. یہاں پر جماعت اسلامی پبلک ایڈ کے تحت ویب پورٹل کا افتتاح کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ کچھ نمائندے موجود ہیں, وہ اپنا مسائل بیان کریں گے. جی السلام علیکم سر. آپ کا نام؟ میرا نام محمد رشید خان ہے. جی آپ کے کیا مسائل ہیں؟ مسائل جناب ہمارے ہاؤس وے اسکیم 42 سے متعلق ہیں, جو مطلب LDA کی اسکیم ہے. وہ عرصہ 90 سے لے کے یعنی 1990 سے لے کے آج تک 2020-21 چل رہا ہے اور ہم دشواریوں کے شکار ہیں. ہمارے ساتھ مسائل یہ ہیں کہ نہ تو وہ اس کو ڈیولپ کیا انہوں نے, نہ کوئی سیوریج, نہ روڈ, نہ مطلب یہ کہ پانی, بجلی, گیس, کچھ بھی نہیں کیا. اور نہ کہ وہ مزید ہمیں اس کو بلا کے قبضہ دیتے. پیسے بھی لے لیے اور پیسے بھی ہم سے لے لیے. پیسے لیے ہوئے ہم سے جو ہے نا 32 سال یا 31 سال ہو رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ کی نائلی ہے اور یہ سندھ گورنمنٹ کی نائلی ہے کہ جو اس کو ابھی تک جو ہے نا وہ اپریشیٹ نہیں کر رہا ہے. یعنی کہ جو اس میں تقریباً 50 سے 55 ہزار جو ہے نا ممبر اس کے ہیں LDA کے, اور 60 اس کے تقریباً سیکٹر ہے. ناانصافی کی ہمارے ساتھ انتہا یہ ہے کہ کوئی بھی سیکٹر جو ہے ابھی تک ڈیولپ نہیں ہے. وہاں جاتے ہیں تو بہت سو کے پلاٹ انہوں نے ابھی تک کینسل کر دیے ہیں, اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ آپ کا ریکارڈ جو ہے نا آدھا مس ہے کہیں. اب وہ اگر مس ہے تو ہماری غلطی تو نہیں ہے, ہم نے تو اپنے وقت مقرر پہ پیسے جمع کرائے ہیں. ادروائز اگر ان کی غفلتوں یا ان کی خامیوں کی وجہ سے وہ ریکارڈ ان کے پاس مس ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ انہوں نے باقاعدہ اس کو نہ کہ کلوز کیا ہے ہماری فائل کو, نہ انہوں نے کینسل ہی کر دیا ہے ڈائریکٹ. اور ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ صوبائی متصف جو ہے سندھ کے, ان سے رابطہ کر کے ان کو اپلیکیشن دیں. آپ چاہیں تو LDA کو جو DG ہے ان کو بھی ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں, مگر اس کا ہونا کچھ نہیں ہے. اچھا, اس میں جو ہے نا اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں جنہوں نے اپنے فارن کرنسی میں ان کو پیمنٹ کیے ہیں, ڈالروں میں یا درہموں میں, اور انہوں نے وہ پیسے کھا لیے ہیں انہوں نے سندھ گورنمنٹ والوں نے, اور ان کو نہ ڈیولپمنٹ کر کے دی ہے نہ ان کو پوزیشن دی ہے. اور بس یہ اب آپ کا آخری آسرا کیا ہے؟ بس ہم یہ ان کے پاس اسی لیے آئے ہیں کہ انہوں نے بیریر ٹاؤن اور دوسری سوسائٹیز میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے جماعت اسلامی والوں نے. ہمارے پاس انہی کا ہی آسرا ہے کہ یہ ہمارے مسئلے کو ہائی لائٹ کریں اور سرکاری اداروں میں متعلقہ اداروں تک ہماری آواز پہنچائیں. آپ کو امیدیں ہیں جماعت اسلامی مسئلہ حل کرے گا؟ انشاءاللہ جماعت اسلامی والے جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس سے پہلے آج تک کسی نے یہ کام پہ توجہ نہیں دی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہمیں یہ معاملات جو ہے نا ہمارے جو ہے نا بہتری کی طرف جائیں گے. سر میرا نام سلیم اسماعیل پٹنی ہے. کیا آپ کے مسائل ہیں جو جماعت؟ ہمارا مسائل تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے زندگی بھر کی پونجی جو ہے, جو ہم نے کمایا تھا, جو بچایا تھا, سب بیریر ٹاؤن میں لگا دیا. اب انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا 3 سال میں ہم کو پلاٹ دیں گے. 3 سال کے بدلے ابھی 7 سال ہو گئے, نہ ہم کو پلاٹ دے رہے ہیں نہ پیسے دے رہے ہیں ہمارے. پھر ہم نے بہت چکر لگائے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ چلے آپ اپنی فائل ریفنڈ کروا لیں. پھر اپنی فائل ہم نے ریفنڈ کے لیے جمع کرا دی. چیک بڑی مشکل سے ہم کو ملے, وہ بھی 1 سال بعد کی تاریخ کے. اور جب ہم جب اس کی ڈیٹ آئی کلیئرنگ کی, جب وہاں گئے سارے چیک باؤنس ہو گئے. یہ ظلم ہمارا. تو آپ کو لگتا ہے جماعت اسلامی پبلک ایڈ کمیٹی آپ کے مسائل حل کر لے گی؟ مجھے لگتا ہے بالکل, کیونکہ یہی ہمارے لیے جو ہے نا ایک امید کی کرن ہے کہ یہی جو کریں گے یہی کر سکتے ہیں. باقی تو وہ ملک ریاض کے ساتھ جو کوئی بات ہی نہیں کر, پورا ملک انہوں نے. باقی جو دوسرے ادارے ہیں کیا وہ آپ کے مسائل حل نہیں کر رہے؟ کوئی کسی نے آج تک ایک لفظ بھی ہمارے حق میں نہیں بولا. وہ سارے ملک ریاض کے خریدے ہوئے ادارے ہیں, کہیں بھی چلے جائیں. آپ دیکھیں نا کہ اگر کسی ایک عام آدمی کا چیک باؤنس ہوتا ہے تو پولیس پکڑ کے اٹھا کے لے جاتی ہے اس کو. یہاں پہ ہزاروں چیک باؤنس ہو گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اب آپ کا جو مسائل کا حل ہے یہ صرف جماعت اسلامی, باقی انشاءاللہ ہمیں جماعت اسلامی سے امید ہے کہ یہی ہمارے مسائل حل کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہ مظلوموں کی آواز جیسی جماعت اسلامی ہے بہت بہت شکریہ پورا پاکستان میں. شکریہ. جی بسم اللہ. آپ کا نام؟ شکیل احمد خان میرا نام ہے, اور ہم گلشن توحید جو اورنگی ٹاؤن کی طرف ہے اس کے متاثرین میں سے ہیں. یہ سوسائٹی 30 سال پرانی ہے اور ندیم ہاؤسنگ سوسائٹی انٹرپرائزز کے نام سے رجسٹر ہوئی تھی, اور ان کے مالکان نے جو پلاٹ ہولڈر تھے ان سے پوری پیمنٹ لے لی, لیکن نہ انہیں پلاٹ دیے نہ ان کی لیز کی گئیں, اور سب لوگ اب در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں پچھلے 30 سال سے. اب ہم فائنلی جماعت اسلامی کے پبلک ایڈ کمیٹی کے تعاون سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے
کہ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کی پبلک ایڈ کمیٹی ہماری داد رسی کرے گی اور ہر صورت میں پاکستان میں کافی ادارے ہیں جو مسائل حل کر سکتے ہیں، تو یہ صرف جماعت اسلامی کیوں؟ اگر کافی ادارے ہیں تو پھر ہمیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم سندھ گورنمنٹ کے پاس چلے جاتے اور ہمارے مسائل حل ہو تو جاتے۔ آپ کو امیدیں ہیں جماعت اسلامی پبلک ایڈ کمیٹی سے؟ سندھ گورنمنٹ کے جو اپنی سوسائٹیز ہیں، تیسر ٹاؤن ہو گئی، ہاکس بھی ہو گئی، وہ پچھلی 25-30 سال سے حل نہیں ہو سکی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری کریں گے؟ ہاں، جماعت اسلامی سے اور پبلک ایڈ کمیٹی سے جماعت اسلامی کے جو تنظیم کے بڑے سربراہان ہیں جناب سراج الحق صاحب اور کراچی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب اور پبلک ایڈ کمیٹی کے بیرسٹر سیف الرحمان صاحب، ان تمام سے، اور جنرل سیکرٹری جو ہیں ہمارے نجیب ایوبی بھائی، ان سب سے ہمیں بہت توقع ہے کہ حل کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن ہماری داد رسی کے لیے ہم سے آگے کھڑے ہوں۔ یعنی کہ کراچی کا واحد حل جماعت اسلامی ہے آپ کی نظر میں؟ ہی ہے اور رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا نام اظہر علی شیخ ہے۔ جی سر، آپ کے کیا مسائل ہیں؟ جناب، ہم لوگ کنیز فاطمہ سوسائٹی سلجانی اسکیم 41 کے الاٹیز ہیں، اور یہ سوسائٹی 1974 سے قائم ہے، اور یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں۔ یہ ہمارے محبوب صاحب ہیں جو کہ ہم وہاں کام کرنا شروع کیا ہے، ہم لوگ ممبران ہیں وہاں کے بہت سارے مسائل ہیں۔ وہاں رہائشی سہولیات 1974 سے ہونے کے باوجود آج تک نہیں، ڈپلیکیشن آف فائلیں، الیکشن کا نہ ہونا ہے، اور وہاں پر بہت برے حالات ہیں، اب قانونی مسائل بہت زیادہ ہیں۔ تو جب یہاں پاکستان میں تو کافی ادارے ہیں جو مسائل آپ کے حل کر سکتے ہیں، جماعت اسلامی ہی کیوں آپ؟ جی، جماعت اسلامی کے پاس ہم یوں آئے کہ جماعت اسلامی جب ہم نے پایا انہیں کہ یہ بنا پیسوں کے اور اینی ٹائم جب آپ فون کریں یہ آپ کے ساتھ لبیک کرتے ہیں۔ ایک بیرسٹر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 30 سے 35 لاکھ روپیہ پاکٹ میں ہونا چاہیے تو جب آپ کر سکتے، اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ نہیں کر سکتے۔ نارمل وکیل نہیں کر سکتے تو بیرسٹر تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم ہائی کورٹ میں کھڑے ہوئے تھے تو ہائی کورٹ میں بیرسٹر کی ضرورت تھی، تو جماعت اسلامی کا سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے 1 روپے کی ڈیمانڈ نہیں کری، فوٹو کاپیاں بھی اپنی جیب سے کر کے دی۔ یعنی کہ جماعت اسلامی واحد حل ہے کراچی کے مسائل کا؟ میں تو بولتا ہوں اس ٹائم اس سے بڑا حل ہے نہیں، اور لاوارث شہر کو وارث ملنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی، آپ کا نام؟ جی، میرا نام ہے محمد حنیف شیخ۔ کیا مسائل ہیں آپ کے ساتھ؟ سر، مسائل یہ ہے کہ گلشن رومی میں میرے ابا نے پلاٹ خریدا تھا، اور 26 سال پہلے جو بلڈر اینڈ ڈیولپر ہے حمیر ایسوسیٹس نے، اس نے وہ الاٹڈ پلاٹ کینسل کر دیا۔ ہمارے پاس تمام فل پیمنٹ وہ پلاٹ ہے، الاٹمنٹ لیٹر بھی ہے، اور اس نے وجہ یہ بنائی ہے کہ یہ اس پلاٹ کو لیز نہیں کروایا گیا، جبکہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کسی بھی لاء کے تحت لیز کرانا ضروری نہیں ہے۔ آپ اس بنیاد پر کسی بھی پلاٹ، چاہے کمرشل ہو چاہے ریسیڈنشیل، کو کینسل نہیں کرتے۔ انہوں نے 805 پلاٹس کینسل کر دیے اسی ریزن کی وجہ سے۔ آلموسٹ 2/3 پلاٹس حمیر ایسوسیٹس نے پلاٹس کینسل کر دیے اخبار میں اشتہار دینے کے بعد، اتوار 9 جولائی 2009 میں، اور وہ پلاٹ دینا نہیں چاہتے۔ ان کے دفتر میں جا کے بات کرتے ہیں، بات کرنا نہیں چاہتے۔ تو یہ مسئلہ مسائل ہے، ہمیں ہمارا یہ پلاٹ دلوایا جائے۔ آپ کو جماعت اسلامی سے کیا امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ مسائل کا حل کر دے گی؟ دیکھیے، جماعت اسلامی سے ہمیں بہت زیادہ پازیٹیو امید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بحریہ ٹاؤن کراچی کی بھی مسئلے مسائل حل کرائے ہیں، اور واٹس ایپ اور مختلف کراچی کے اخبارات میں خبریں پڑھنے اور سننے کے بعد ہی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جماعت اسلامی کراچی پبلک ایڈ کمیٹی سے رابطہ کیا جائے، اور اسی سلسلے میں میں نے انجینئر نجیب ایوبی صاحب سے رابطہ کیا، اور انہوں نے میں یہاں آنے کی دعوت دی کہ یہاں آئیے، اپلیکیشن لے کے اپنے مسئلے مسائل لکھیے، بیان کیجیے۔ ہم آپ کو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے اس مسئلے کو حل کرایا جائے اپنے طور پر، اور وہ ہم بہت امید لے کر آئے، پازیٹیو امید لے کر آئے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے، اسی کو مثال بناتے ہوئے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ کراچی کے مسائل کا حل کیا صرف جماعت اسلامی ہے آپ کی نظر میں؟ جی، اگر اور جماعتیں ہیں تو وہ آئیں، سامنے آئیں۔ MQM کے 4 دھڑے ہیں، پیپلز پارٹی کے 2 دھڑے ہیں، مسلم لیگ نواز کے کئی دھڑے ہیں، اور بھی بے شمار جماعتیں ہیں، آئیں وہ بھی اپنا اس طرح سے عوامی مفاد عامہ کے دفاتر کھولیں، لیگل ایڈ کی کمیٹیاں کھولیں،
وہ بھی مسئلے حل کرائیں. لیکن ابھی تک میرے علم میں تو ایسا کوئی جماعت کی طرف سے کوئی اس طرح سے کوئی ڈپارٹمنٹ میں نہیں آیا ہے کہ وہ اس قسم کے مسئلے مسائل حل کراتے. بحریہ ٹاؤن کراچی میں باقی کراچی کی سیاسی جماعتیں کہاں تھیں؟ انہوں نے کیوں نہیں حل کرا ان کے ایشوز کو؟ اگر کریں وہ بھی پہل کریں. نیک کام ہے، دیر کیسی. دے شوڈ کم لیڈ دا فرنٹ، فرام دا فرنٹ. کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ وہ بھی خدمت خلق کریں. جب جماعت اسلامی خدمت خلق کر سکتی ہے 72 سال سے، سو دوسری جماعتیں کیوں نہیں کریں؟ وہ بھی ہیں، وہ بھی خدمت کریں کراچی کے عوام کے. جو ہمارے مسئلے مسائل سنے گا، جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا، جو ہماری داد رسی کرے گا، تو ہم تو اسی کے پاس جائیں گے نا. بہت بہت شکریہ آپ کا.